گاندھی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال مجھ پہ ہوا تھا تو میں اس کا ایک سیٹسفائنگ آنسر نہیں دے پایا۔ ایک کرسچن فرینڈ ہے میرا، اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے کیسے یقین دلا سکتے ہو کہ قرآن از اے ورڈ آف گاڈ اور پروفٹ پہ وہ نازل ہوا، اور میں اپنی بائبل کو چھوڑ کے تمہارا قرآن کیوں مانوں؟ اور وہ کہتے تھے کہ تم مجھے پروف کیسے کر سکتے ہو کہ محمد پروفٹ ہے اور جیزس ہمارے ہیں، وہ سن آف گاڈ نہیں ہے؟ تو آپ اس کے بارے میں مجھے پلیز۔ پہلی غلط فہمی تو آپ کو ان کی یہ دور کرنی چاہیے تھی کہ بائبل کو چھوڑ کر کیوں، وہ بھی ہماری ہی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں اس مجموعے میں شامل ہیں، اس میں تورات شامل ہے، اس میں زبور موجود ہے، اس میں انجیل موجود ہے، اس میں انبیاء کے صحائف موجود ہیں، تو اس کو چھوڑ کر کیوں؟ قرآن مجید سے پہلے وہ اللہ کی تعلیم اور ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات آپ نے ان کی طرف سے موصول فرمائے، ان کا جواب دینے کے لیے بس وہی بات ہے کہ آپ کو بھی خود انجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی، اور آپ کو بھی خود قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی۔ کسی کو یقین دلانا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، یقین تو اللہ کی عنایت ہی سے آتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے پر مطالعے کے لیے کسی کو آمادہ کر دیں۔ قرآن نے بھی بالکل یہی کیا ہے، اس نے مسیحیوں کو یہ کہا ہے کہ جاؤ جا کے انجیل پڑھو، اور بلکہ اس طرح کہا ہے کہ اگر تم انجیل پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی کتاب تک نہ پہنچو۔ ایسے ہی جیسے ہم اگر قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھیں تو سارے تعصبات ختم ہو جاتے ہیں، اور انجیل بھی اتنی محبوب لگتی ہے جیسے کہ قرآن ہے۔